ایک تھی مانو. پیارے بچوں، ایک تھی مانو جو کسی کی چہیتی یا لاڈلی نہ تھی. اس نے شہر کے ایک کباڑ خانے میں آنکھ کھولی اور پھر اپنی ماں اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ مختلف جگہوں کی تبدیلی کے بعد ایک قصاب کی دکان کے پاس گندے نالے پر رہنے لگی. وہ ذرا بڑی ہوئی تو ایک دن اس کی بہن رانو بلی کو ایک بہت سی پیاری سی بچی ایک بڑی سی کار میں بٹھا کر لے گئی اور اس کا بھائی شانی بلہ ایک خونخوار کتے کے ہاتھوں دنیا سے رخصت ہو گیا. وہ ذرا بڑی ہوئی تو اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی. مانو بلی کئی بار اپنی ماں کے پاس گئی کہ شاید اسے پہچان لے، لیکن وہ اسے ہمیشہ اجنبی بن کر ملتی اور مار پیٹ کر بھگا دیتی. مانو بلی نے بھی آہستہ آہستہ اپنی ماں کو بھلا دیا اور یوں ہی گلیوں میں آوارہ پھرنے لگی. ایک دن اچانک اس نے اپنی بہن رانو بلی کو دیکھا جو ایک بہت بڑے لان میں گھاس پر بیٹھی دودھ پی رہی تھی. مانو بلی فوراً آگے بڑھی اور اسے پکارا، لیکن اس نے بھی بہن کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا. مانو بلی کا دل ٹوٹ گیا. وہ باہر نکلی تو ایک نہایت گندے بچے نے نشانہ لے کر ایک پتھر اسے دے مارا. پتھر اس کی ٹانگ پر لگا اور وہ لنگڑا کر گر پڑی. بچے کے ساتھی اس کے اس سنہری کارنامے پر کہکے لگانے لگے. مانو بلی بڑی مشکل سے اٹھی اور اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی کہ کہیں باقی بچے بھی پتھر لے کر اس پر اپنا نشانہ نہ آزمانے لگیں. اسے انسانوں پر غصہ آنے لگا کہ وہ کس دیدہ دلیری سے ہم جیسے معصوم جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا. وہ اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئی تو وہاں ایک مہربان بچے سے اس کا واسطہ پڑا. بچے کو اس کی حالت پر بہت ترس آیا. کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے ایک پیالے میں دودھ لے آیا. مانو بلی پہلے تو تھوڑا ڈر گئی، لیکن بعد میں اسے بڑی زور کی بھوک لگ رہی تھی. اس نے بچے کی طرف دیکھا جو دور جا کر کھڑا ہوا تھا. مانو بلی نے تھوڑا سا دودھ پیا تو اس کی بھوک اور زیادہ جاگ اٹھی. اس نے جلدی سارا کا سارا دودھ پی لیا اور لیٹ گئی. بچہ اس سے پچکارتا ہوا آگے بڑھا اور بڑے مہربان ہاتھوں سے اس کی زخمی ٹانگ دیکھی. پھر وہ اندر چلا گیا تو مانو بلی نے بھاگنے کا سوچا، مگر اپنے سنیہ مہربان دوست کو چھوڑنے کا اس کا دل نہیں کر رہا تھا. آخر بچہ آیا. اس نے اس کے ہاتھ جو ہے جہاں پہ اس کو زخم لگا تھا اس پہ مرہم پٹی کی. مرہم پٹی ہونے کے بعد مانو بلی کو کچھ سکون ہوا تو وہ سو گئی. اگلے دن بچہ اسے اپنے گھر لے گیا. اس کے جو ماں باپ تھے وہ بھی مانو بلی کو بہت اچھے لگے، چنانچہ جلد ہی وہ اس کے گھر میں رہنے لگی. مہربان بچہ اسے لے کر باہر جاتا، اس کے لیے اس کی پسندیدہ غذائیں لاتا، اسے صاف ستھرا رکھتا. مانو بلی کا بھی دل وہاں لگ گیا اور آہستہ آہستہ مانو بلی نے تمام کے تمام جو چوہے تھے اس گھر میں ان سب کو مار بھگایا. لال بیگ اور جو دوسرے کیڑے مکوڑے بھی تھے اس نے وہ بھی ختم کر دیے. جب وہ آئی تھی تو چوہوں کی جان پر بنی ہوئی تھی. ان کا کوئی حربہ کامیاب نہ ہوا. مانو ایک دم سے جھپٹ پڑتی اور انہیں کھا لیتی. اچھا کھانا، آرام اور سب کی توجہ ملنے لگی تو مانو بلی آہستہ آہستہ کام چور ہونے لگی. کھا پی کر وہ سارا دن اور ساری رات سوتی رہتی. اکثر چوری چھپے کیا کرتی کہ گھر سے دودھ جو ہوتا تھا وہ بھی پی لیتی. کبھی دوسری چیزیں بھی چپکے سے ہڑپ کر جاتی. زیادہ کھانے کی وجہ سے مانو بلی جو ہے بہت موٹی ہو گئی. چلنا پھرنا اس کے لیے دو بھر ہو گیا. ایک روز چوہے جو ہے باورچی خانے میں آ گئے تو مانو بلی جو ہے ان کے پیچھے دوڑی، لیکن جلد ہی تھک گئی. اب چوہے جو تھے وہ بڑے تیز تھے. انہیں مانو بلی کی کمزوری پتہ چل گئی تھی. وہ ہر روز ادھر ادھر پھرتے اور مانو بلی انہیں پکڑ ہی نہ پاتی، کیونکہ مانو بلی کھا کھا کے بہت موٹی ہو گئی تھی. دوڑنے سے اس کا سانس پھول جاتا تھا اور وہ تھک جاتی تھی. اور اس طرح سے چوہے جو ہے وہ سارا دن پھرتے تھے کچن میں، ادھر ادھر گھر میں. ایک دن مانو بلی نے سنا، گھر والوں کو کہتے ہوئے سنا کہ مانو بلی کو واپس چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ کسی کام کی نہیں رہی. اتنا سوچ کر اس کے جو ہوش ہیں مانو بلی کے اڑ گئے. اسے اپنی آوارہ گردی اور جو غریبی کے دن تھے وہ پرانے یاد آ گئے. اس انسانوں کی خود غرضی پر بھی غصہ آیا، لیکن قصور اس کا اپنا تھا. چنانچہ اگلے ہی دن مانو بلی جو ہے اس نے زیادہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور باقاعدگی سے روزانہ دوڑنا بھاگنا ورزش کرنا شروع کر دی. مانو بلی جو ہے پھر سے چوہوں کا شکار کرتی اور اس طرح کرتے کرتے آہستہ آہستہ سے پھر سارے کے سارے چوہے جو ہے گھر چھوڑ کے بھاگ گئے. اب گھر والے بھی خوش ہو گئے تھے. مانو بلی نے سستی اور کاہلی چھوڑ کر کام کو اپنا لیا اور پھر جلدی دوبارہ چوہوں کے لیے خطرے کا نشان بن گئی اور گھر والوں کے لیے دوبارہ سے آنکھ کا تارا بن گئی. اور اس طرح سے گھر والوں نے سوچا کہ مانو بلی تو بہت اچھی ہے، اس نے تو ہمارے گھر کے سارے چوہے جو ہیں ان کو کھا لیا ہے. دوبارہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مانو بلی کو کہیں بھی نہیں چھوڑ کے آئیں گے، ہم مانو بلی کو اپنے پاس ہی رکھیں گے. امید ہے بچوں آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کبھی بھی سستی اور کاہلی نہ کریں. اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ہمیشہ بھاگ دوڑ کے اپنے کام کریں. سستی اور کاہلی جو ہے اس کو بالکل بھی نہ دکھائیں. لیزینس اپنے آپ بالکل نہ کریں. ہمیشہ اپنا وقت پہ پڑھیں. اپنا کام جو بھی آپ کا کام ہے بچوں وہ اپنے وقت پر کریں.
کھانا وقت پہ کھائیں، ٹائم پہ پڑھیں اور ٹائم پہ سو جائیں۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔